کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میری بڑی اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو یو کے اسکلڈ ورکر ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی آئلٹس کر رہا ہے، کوئی پی ایس آئی کر رہا ہے یا کوئی اور بھی ٹیسٹ ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں بعض اوقات آپ کو بڑی آفرز ملتی ہیں کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو ٹیسٹ کلیئر کروا دیں گے، یا اس کے علاوہ کہ آپ نے جا کے اپیئر ہونا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، آپ پاس ہو جائیں گے، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ تو اکثر اسٹوڈنٹس جب یہ بات کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ رسک لیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ فیک کام کرتے ہیں وہ رسک لیتے ہیں آپ کے چاروں ماڈیولز کا، کہ اگر آپ کا ویزا لگ گیا، انہوں نے ویریفیکیشن نہ کی تو اٹس اوکے، اگر کر لی تو آپ پھنس سکتے ہیں، آپ پر 5 سال کا 10 سال کا بین بھی ہو سکتا ہے۔ آج اسی طرح کا ایک ریفیوزل آیا میرے پاس، مجھ سے ایک لڑکی نے شیئر کیا۔ اب میں اس کی پرائیویسی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نام پتہ کچھ بھی ڈسکس نہیں کروں گا، صرف آپ کی سکرین پہ وہ ریفیوزل آ رہا ہوگا۔ اب اس میں ریفیوزل کو دیکھتے ہیں اور 1 بائی 1 میں اس میں بات کرتا ہوں، جو بھی پوائنٹس میں یہاں ایڈ کر سکتا ہوں اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ یہ ریفیوزل میں انہوں نے لکھا ہے جی ان سپورٹ آف یور اپلیکیشن یو سبمٹڈ اے اسکلز فار انگلش ریفرنس نمبر، یہ پی ایس آئی کا ریفرنس نمبر ہے، اور لکھا ہوا ہے checks on the online verification portal show that you have not taken this test indicated in your application form، کہ آپ کی اپلیکیشن فارم میں جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے یہ ریفرنس نمبر اور یہ پی ایس آئی کا ٹیسٹ، لیکن ہمیں آن لائن چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا، یعنی کہ جو آپ نے جس بیس پر اپلائی کیا ہے، کیونکہ یہ آئلٹس یا انگلش ٹیسٹ جو ہے یہ بیس ہے، یہ ہوگا تو باقی آپ کا کام ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو جب یہ بیس ہی نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیے ہی نہیں ٹیسٹ، حالانکہ یہ لڑکی اس کے اکارڈنگ یہ ٹیسٹ دے کے آئی تھی، ٹیسٹ دیا تھا اس نے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن یہاں یہ انہوں نے اس کا ویزا ریفیوز کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ان سبمٹنگ یور اپلیکیشن یو ہیو کنفرمڈ دیٹ دا سپورٹنگ ایویڈینس از کریکٹ ٹو دی بیسٹ آف یور نالج اینڈ بلیف ویدر سبمٹڈ بائی یور سیلف آن یور بہاف بائی اے تھرڈ پارٹی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے یہ ہمیں ڈاکیومنٹ بھیجا تھا تو آپ نے وہاں ہمیں بیان خلفی دیا تھا، آپ نے سائن کیے تھے کہ یہ جو میں بھیج رہی ہوں ڈاکومنٹس، جتنی چیزیں بھی میں آپ کو بھیج رہی ہوں، یا میں خود بھیج رہی ہوں یا میرے بہاف پہ میرا کنسلٹنٹ بھیج رہا ہے، تو وہ بالکل کریکٹ ہیں، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے، میں نے غلط بیانی نہیں کی۔ پھر وہ آگے کہتا ہے I am therefore satisfied that you have used deception in the claiming this test report belongs to you، اور یہ کہتا ہے کہ میں یہاں یہ بات کا مجھے کنفرم ہے کہ آپ نے ڈسیپشن کیا، آپ نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، آپ نے رپورٹ کسی کی لگائی ہے، تصویر اپنی لگا لیا، یا جس طرح بھی آپ نے کیا، جو بھی فیک کام ہوا ہے وہ کر کے آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اسٹوڈنٹ نے کیا نہیں کیا، یہاں پوائنٹس یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ یہ جو لڑکی کا ریفیوزل آیا ہے، اور بہت سارے ہمارے یہاں لوگوں کو یہ لالچ دی جاتی ہے کہ آپ اتنے لاکھ روپیہ دے دیں اور ہم آپ کے چاروں ماڈیولز جو ہے کلیئر کروا دیتے ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ نے آ کے صرف فنگرز دینے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، اس فراڈ سے بچیں، تھوڑی سی محنت کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو ریفیوزل ہوگا، آپ کا نقصان ہوگا، اور آپ سے آپ کے کنسلٹنٹ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی فیک ڈاکومنٹس ہمیں ملتے ہیں تو پھر آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ عموماً ہوتا ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ سمجھنے والا یہ ہے کہ یہ جو پی ایس آئی ہے یہ کچھ مہینوں سے یہ بدنام ہو گئی ہے۔ بہت سارے فیک ٹیسٹ اس پی ایس آئی کے ذریعے کیے جاتے ہیں، پاکستان میں، دبئی میں، ملیشیا میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کچھ ایڈز دیکھے ہیں فیس بک پہ، وہاں آفرز آتی ہیں کہ آپ ہم سے یہ ٹیسٹ کلیئر کروائیں۔ تو یہ جو لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں بھی یہ جا کے ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں، تو جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو جو بھی یہ ادارے چلا رہے ہوتے ہیں ان کی نالج میں یہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو میلز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کوالٹی انشورنس کا یہ کام کرتی ہے کہ اس میں کوئی فراڈ وغیرہ نہ ہو، ہمارے ٹیسٹ سیکیور ہونے چاہیے، تو ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ پی ایس آئی ہو سکتا ہے اس کا اوریجنل ہو، لیکن سم ہاؤ کوئی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے سے تو انہوں نے اس پر فیک ہونے کا الزام لگا دیا، ڈسیپشن کا الزام لگا دیا۔ حالانکہ اس نے ان کو اپیل کا حق دے دیا ہے، لیکن پھر بھی اپیل میں جائیں گے، 1 سال کا پروسیس ہو جاتا ہے، 6 مہینے تو کم از کم لگ جاتے ہیں، تو ایک لمبا
پروسیس ہوتا ہے آپ کا سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں. یہ جو ڈن بیس آفرز ہیں ان سے بچیں. یہ ریفیوزلز آپ کے سامنے ہیں. تو میں جتنی بھی باتیں آپ سے کرتا ہوں وہ ہوتی ہیں جو حقائق پر مبنی ہوتی ہے. میں کوئی سپنے آپ کو نہیں دکھاتا, اونچے اونچے خواب نہیں دکھاتا ویوز لینے کے لیے. تو اس لیے جو بات کرتا ہوں اس کا میرے پاس لاجک ہوتا ہے, اس کی دلیل ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ڈن بیس کرنا ہے, کوئی 4 ماڈیول کا آپ کو لالچ دے رہا ہے, اور دوسرا اگر آپ نے PSI کوئی کر رہے ہیں آسان سمجھ کر یا کچھ اور اس طرح کے ٹیسٹ جو مارکیٹ میں ابھی بدنام ہیں, تو ان سے بچنے کی کوشش کریں. بعض اوقات بغیر کسی ریزن کے بھی آپ کا ٹیسٹ ود ہیلڈ کر لیا جاتا ہے یا روک لیا جاتا ہے, اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور ان کو بھی غلط فہمی ہوتی ہے, لیکن اس کیس کو پھر آپ نے لڑنا ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار ہے, وہ کیسے آپ نے کرنا ہے وہ الگ ایک بحث ہے. لیکن آج کی ویڈیو میں صرف آپ کو یہ ریفیوزل دکھانا تھا UK اسکل ورکر والوں کا, یہ ہوا کیسے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ریفیوزل میں بات کروں گا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ ریفیوزل ہے آپ ہاسٹلر ویزے کے متعلق. یہ جو صوفے بنانے کا کام کرتے ہیں فرنیچر کا, تو ان کے متعلق یہ ایک ریفیوزل ہے. اس میں جو میں نے باتیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں, وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا 1 by 1. وہ میں آپ کے سامنے ایگزامپلس رکھوں گا کہ ویزا آفیسر نے کون سے پوائنٹ کنسیڈر کیے ہیں اس کو ریفیوز کرنے میں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.